اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام کے اندر سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے دو بیٹوں کا قصہ من وعن بیان کر دو۔ جب دونوں نے قربانی دی تو اللہ کے حکم سے ایک کی قربانی کو شرف قبولیت بخشا گیا اور دوسرے کو محروم کر دیا گیا۔ جو محروم ہوا وہ جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اسے کہنے لگا میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، تو جس کی قبول ہوئی اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے فعل اور عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں وہ ہے قربانی کا فلسفہ، قربانی کی اہمیت اور قربانی کا مقصد، اور قربانی ہم سے کیا چاہتی ہے اور اس قربانی کے پیچھے کیا حکمت کار فرما ہے۔ روز اول سے اللہ رب العزت کا یہ ضابطہ رہا ہے کہ وہ اپنے محبوبان بارگاہی کو کہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ آزمائش اور ابتلا کرتے رہتے ہیں اور ان کو آزمائش اور ابتلا کی بھٹی سے گزارتے ہیں، اور اس آزمائش اور ابتلا پر کی وجہ سے قدم قدم پر ان کی رضا اور تسلیم اور اطاعت کو لوگوں کے لیے بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کا یہ بھی ضابطہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر اس آدمی کو جو میرا مقرب اور میرے قریب ہونا چاہتا ہے میں نے اس کی آزمائش کرنی ہے اور اس آزمائش کی بھٹی سے اس کو گزارنا ہے تاکہ وہ کندن بن کر نکلے۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے یا روز اول سے اس کا اصول رہا ہے کہ ہر ادنا چیز جو ہے وہ اعلیٰ چیز کے لیے قربان ہو جاتی ہے اور اپنی انفرادیت کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نباتات جو ہیں وہ جانوروں کا لقمہ بن جاتے ہیں، اور جانور جو ہیں وہ انسان کے کام و دہن کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یا اس پر قربان ہو جاتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ اس کا امتحان کیا ہے، اس کو امتحان میں ڈالا ہے۔ اللہ کے ان مقرب اور محبوب بندوں میں سے ایک بندہ جس کا تذکرہ آج میں کرنا چاہتا ہوں اور جو میرے موضوع کا بنیادی حصہ ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے وہ دین کی استقامت اور دین کی کامیابی اور اللہ کے حکم کو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور توحید کا پرچار کرنے کے لیے وہ قربانیوں سے عبارت ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابراہیم کو علیہ السلام کو سب سے پہلے جس مخالفت کا سامنا کرنا پڑا وہ ان کے گھر کے اندر ان کا باپ تھا۔ باپ سے ٹکر لینا، باپ سے جو ہے وہ حق کے لیے لڑنا اور اس کے باطل طریقے کو جو ہے وہ ختم کرنا اور اس سے متصادم ہونا، یہ بڑی ہی ہمت کی بات ہے، بڑی ہی حوصلے کی بات ہے۔ یہ پہلی قربانی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ دین کے لیے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے سر تسلیم کھڑ کرتے ہوئے جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ باپ نے جب نہیں مانا تو قصہ مختصر چھوڑ کر گھر سے نکل پڑتے ہیں اور باپ کو خیر بات کہہ دیا۔ یہ پہلی قربانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو انہوں نے باپ کی خاطر جو ہے باپ کی چھوڑتے ہوئے دی ہے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے۔ دوسری، جب آپ بت خانے کے اندر جاتے ہیں تو بتوں کی عبادت ہو رہی ہے اور وہ جو ہے آپ وہ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ آپ جب باپ سے ٹکر لیتے ہیں تو یہ اس کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہتی ہے۔ آپ نے وہ بتوں کو پاش کر دیا، ریزہ کر دیا، چکنا چور کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے جو آپ کو سزا دی گئی آپ اس سزا کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں قربانی دیتا ہے، اللہ کی راہ میں جو ہے وہ نکلتا ہے تو اس کے سامنے کوئی اذیت نہیں رہتی، کوئی تکلیف نہیں رہتی، کوئی بڑی سے بڑی پریشانی بھی اس کے لیے ہلکی بن جاتی۔
کہتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. اللہ کا حکم ہوتا ہے اس بندے نے میری خاطر قربانی دی ہے, اس بندے نے میری خاطر جو ہے یہ آگ میں جانا قبول کیا ہے, تو یا نار کونی بردا و سلاما, اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جائے. اللہ نے وہاں جو ہے ابراہیم کو سلامتی کے ساتھ نکال لیا. پھر اگلا مرحلہ جو آتا ہے قربانی کا, آپ اندازہ کریں کہ اس قربانی کی جو ہم کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے, کیا اس کے اندر حکمت ہے اور کیا اصول کار فرما ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم اس اپنے فرزند ارجمت کو جو ہے وہ فاران کے نک و دک کے اندر چھوڑا. ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ چوچرا نہیں کرتے ہیں, ابراہیم جو ہے اس کے اندر غور نہیں کرتے ہیں, ابراہیم اس کے اندر سوچ بچار نہیں کرتے. یاد رکھیے ایک بات, یہ اصول ذہن کے اندر بٹھا لیجیے, جن لوگوں نے قربانی دینی ہوتی ہے وہ اس قربانی کے سے پہلے جو ہے وہ عقل اور حکمت کو اس میں درمیان میں حائل نہیں کرتے ہیں. جو عقل اور حکمت کو درمیان میں حائل کر لیتے ہیں وہ قربانی سے, وہ اس سعادت سے, وہ اللہ کی اطاعت سے, اللہ کے سامنے جھکنے سے, اللہ کے سامنے جو ہے وہ تسلیم و رضا سے محروم ہو جاتے ہیں. وہ ابراہیم ادھر حکم ہوا, ادھر اپنی بیوی سے کہا بچے کو اٹھاؤ, اور فاران کے لک و دک کے اندر جو ہے وہ کیا ہے چھوڑ جاتے ہیں. میں اس موقع پر ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اور ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ادھر باپ جو ہے وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے اور جاتے وقت پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا ہے. بیوی پوچھتی ہے کہاں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو, کہتے ہیں پھر بھی جواب نہیں دیتے کہ اللہ ہمارا کہا تھا, کہ اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے. قال امرنی اللہ, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. تو بیوی کا توقع دیکھیے, بیوی کا اعتماد دیکھیے, بیوی کا اللہ پر بھروسہ دیکھیے. بیوی نے بھی چون چلا نہیں کی, بیوی نے آگے سے کچھ ایسی بات نہیں کی, کہا لن یضیع اللہ, اللہ ہمیں پھر ضائع نہیں کرے گا. کس ماحول میں بچے کی تربیت ہو رہی ہے, کس ماحول میں بچہ پروان چل رہا ہے. باپ کا جو ہے وہ حکم کی اطاعت کے اندر اتنا آگے چلے جانا اور بیوی کا اپنے اللہ پر اعتماد اس قدر بڑھ جانا, اس ماحول کے اندر جو ہے وہ بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور بچہ اس ماحول میں پرورش پا رہا ہے. تو یہ بچہ جب جوان ہوگا تو کس صورت کے اندر جوان ہوگا, کیا اس کی کیفیت ہوگی, کیا اس کی صالحیت ہوگی, کیا اس کی نیکی ہوگی, یہ تو آنے والا وقت آگے ظاہر کرے گا کہ بچہ جو ہے وہ کس طرح باپ کے حکم کی تعمیل کرتا. میں ایک بات اور کہہ دوں اس موقع پر کہ بڑھاپے کے اندر بچہ جو امیدوں کا مرکز ہوتا ہے, صبح و شام کی دعاؤں کا جو ثمر ہوتا ہے, قلب و ذہن کا جو چراغ ہوتا ہے, اس بچے کو جنگل کے اندر, بیابان کے اندر, ویرانے کے اندر, سناٹے کے اندر, بیابو یا آبادی کے اندر, لک و دک کے اندر, بنجر اور صحرا کے اندر, جہاں بچے کو چھوڑنا اس وقت یا کسی انسان کو وہاں چھوڑنا اس کو ذبح کرنے کے مترادف تھا, لیکن اللہ کا حکم تھا اس کی تعمیل کی. یہ ابراہیم کی دوسری قربانی ہے. اب اس قربانی سے بھی آپ جو ہے سرخرو ہو گئے, اس قربانی سے بھی آپ گزر گئے. معزز سامعین اور ناظرین, آپ میری ان باتوں سے قربانی کے فلسفے کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے. زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں مختصر طور پر اپنا مدعا جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر کے جو ہے وہ رخصت ہو جاؤں گا. تیسری بات وہ بات کیا تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا, اے ابراہیم. ابراہیم نے خواب میں دیکھا, 3 دن خواب دیکھا. چوتھے دن اپنے بیٹے سے کہا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. جیسے کہ میں نے کہا بیٹے کی پرورش دیکھی کس ماحول میں ہوئی تھی. بیٹے نے کیا کہا, افعل ما تؤمر, جو آپ کو حکم ملا فوراً کر گزریے. اگر آپ اطاعت کرنے میں لمحہ ضائع نہیں کرتے تو میں حکم ماننے میں کیسے جو ہے لمحہ ضائع کرتا. یہ باپ بیٹا ہے, اندازہ کیجیے. یہی قربانی ہے, یہی قربانی کا فلسفہ ہے, یہی قربانی ہمیں بتاتی ہے. لٹا دیا. قصہ طویل ہے, اس کو میں 2 لفظوں کے اندر ختم کر دوں گا, بیان کروں گا آپ کے لیے. لٹا دیا, بیٹا لیٹ گیا, چھری چلائی. اللہ کے حکم سے چھری نہیں چلی.
کیا وقت ہے، کیا لمحہ ہوگا، بیٹا نیچے ہے، باپ کے ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر، بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی ہے. کہنا آسان ہے، بیان کرنا بہت آسان ہے، لیکن جو اس وقت کیفیت ہوگی، حالت ہوگی، وہ جانتے. لیکن وہ کیفیت اور حالت ان پر بھاری نہیں ہوگی. اللہ والوں پر کوئی مصیبت بھاری نہیں ہوتی ہے. اللہ والوں پر کوئی آزمائش بھاری نہیں ہوتی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے. جس طرح مصیبتیں انسان پر ٹوٹتی ہیں تو مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں، اس طرح آزمائشیں ہلکی ہو جاتی ہیں. اللہ کے ہاں اللہ والوں کے ہاں وہ آزمائش نہیں رہتی ہے. یہاں ایک اور بات عرض کرتا چلوں، چھری کا آخری کش باقی ہے، خون کی آخری دھار باقی ہے. اکلوتے بیٹے کی روح جو ہے وہ نکلنا چاہتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں روح کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. یاد رکھیے، میرے الفاظوں کو سمجھیے، جو میں کہنا چاہتا ہوں اس سے غلط مفہوم نہ لینا. اللہ کے ہاں روح کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے. اللہ کے پیمانے کے اندر ایک اور چیز ہے. وہ چیز کیا تھی؟ وہ باپ اور بیٹا وہ 23 ترازو کے اندر پہلے ڈال چکے تھے. وہ چیز تھی ارادہ اور عزم، ڈال چکے تھے. وہ خون نے تو نکل جانا ہے، جسم نے تو ٹھنڈے ہو جانا ہے، گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے ہیں، وہ ختم ہو جانا ہے. لیکن جو چیز باقی رہ جاتی ہے وہ عزم باقی رہ جاتا ہے، وہ استقامت باقی رہ جاتی ہے، وہ ثبات باقی رہ جاتا ہے، وہ ڈٹے رہنا باقی رہ جاتا ہے، وہ جھکے رہنا باقی رہ جاتا ہے، وہ تسلیم و رضا باقی رہ جاتی ہے. اور اللہ کو یہی چیز پسند تھی. صدقت رویا ابراہیم، تو فارغ ہو چکا ہے. ولی ابراہیم الذی وفا، ابراہیم جس نے ہر کام کو پورا کر دکھایا. یہ چیز ہے، یہ ہے قربانی. بیٹے کو بھی قربان کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سنت کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا، اس سنت کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دیا. یہ جو قربانی ہے یہ تو ایک ظاہری عمل ہے، ظاہری علامت ہے جو ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے. اصل میں جو ذبیحہ ہے، جو جانور ہے، وہ انسان کی ایک ممثل ہے، ایک تمثیل ہے، جو پہلے ہی اپنے آپ کو اللہ کے لیے ذبح کر چکا ہے. اور یہی ابراہیم کی جو ادا ہے، یہی ابراہیم کی جو قربانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی کے لیے ایک ابدی قانون بنا دیا. اور اسی قربانی، اسی جذبے کو ایمان کی کسوٹی اور معیار بنا دیا قیامت تک کے لیے. یہ اعزاز کم ہے. لیکن معزز سامعین، یہ بات یاد رکھیے کہ جہاں عید قربان پر جانوروں کی ذبح کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، وہاں یہ دن جو ہے یہ تجدید عہد وفا کا دن بھی ہے. ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں بھی ایک کام کرنا ہے. وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس عہد کو ہم نے زندہ کرنا ہے، اس عہد کو ہم نے باقی رکھنا ہے. جانوروں کو ذبح کرتے وقت ہمیشہ یہ بات ذہن کے اندر رکھیے، یہ جانور کی قربانی نہیں ہو رہی، یہ ہم اپنے نفس کی قربانی کر رہے ہیں، یہ ہم اپنے آپ کی قربانی کر رہے ہیں. ابراہیم نے جو اپنے آپ کو جھکا دیا تھا، سرنڈر کر دیا تھا، سر تسلیم خم ہو گئے تھے، جھکا دیا تھا، اسلم کہا، اسلمت لرب العالمین. میں کہتا ہوں جس وقت یہ منظر پیش کیا جا رہا تھا اس وقت فرشتے بھی محو حیرت تھے کہ اطاعت تو ہم بھی کرتے ہیں، فرما برداری ہم بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کیسا بندہ ہے کہ جس نے اطاعت کے اندر انتہا کر دی ہے. خود تسلیم و رضا جو ہے وہ فرط حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ یار اس کے بعد تو کوئی اطاعت رہتی ہی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی فرما برداری رہتی ہی نہیں ہے. حیرت کا یہ عالم ہے، استعجاب کی یہ صورتحال ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی جو ہے یہ خود کٹ مرنے کا نام ہے، یہ قربانی کا فلسفہ ہے. اپنے آپ کو جو ہے وہ قربان کر دو اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے. آگے جھک جائیے اس کے سامنے اور ذبح کرتے ہوئے اس وقت خیال کیجئے یہ جانور جس پر ہم چھری پھیر رہے ہیں، جس کا خون بہ رہا ہے، اس نے اگر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے تو ہم نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے. قربانی نام ہے کریم ہونے کا، تو کریم ہونے والا آدمی نافرمان نہیں ہوتا ہے.
قریب ہونے والا آدمی جو ہے وہ اللہ کا جو ہے باغی نہیں ہوتا ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم قربانی کے فلسفے کو سمجھیں۔ اے کاش تمنا یہی ہے کہ ہماری جو قربانی جو ہے وہ اس جانور ذبح ہونے والے کے ہم معنی بن جائے، ہم بھی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں، اس کی اطاعت کرتے ہوئے، اس کی فرما برداری کرتے ہوئے۔ یہی قربانی کا فلسفہ ہے، یہی قربانی کی حکمت ہے، یہی قربانی کی روح ہے، یہی قربانی کی جان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، ابراہیم علیہ السلام کا قدوہ، ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بیٹے کا نمونہ ہمارے لیے جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ ذات راہ ہے، بہترین جو ہے وہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اقول قولی